खोलो, कैसलेट खोलो, खोल के रखो।
شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلب خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بے چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سن اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ ہم تیری محنت کرتے ہیں، ہم پر اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن و خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں، کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح سے گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا، ہمارے آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ وہ تم پر رحم کرے، تمہارے سارے گناہوں کو بخشے، ان سے تم کو رہائی دے اور ہر طرح کی نیکی میں تم کو مستحکم و مضبوط کرے اور تمہیں اپنی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ خدا کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیلف کنونشن گیتوں کی کتابیں جو آپ کے سامنے موجود ہیں،
गीत नंबर 442 442 442 नंबर गीत तो हम मदद सराय करेंगे। तन में कुव्वत नहीं मन भी मैला सा है, ऐ खुदावंद खुदा आ मुझे थाम ले।
ईद के दौरान चूँकि हमारे गेस्ट हमारे दरमियान पहुँच गए हैं, अब उनकी मौजूदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। खुदा उनके खादिम हैं, पास्टर रिचर्ड भी हैं। ख़ास तौर पे हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा उन्हें सलामती के साथ हमारे तक लाया है। आए हम इनके लिए तालियां बजाते हैं और फिर दुआ भी करते हैं। इस समदो तारीफ के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। ख़वातीन में से कोई खतून चंद अल्फाज में दुआ में करते हैं। तू मेहरबान खुदावंद है, तू भला खुदावंद है, तू हम पर रहम करता है, हम पर तरस खाता है। तेरी तमाम दी नियमतों बरकतों बख्शों के लिए आज के दिन के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें ये सांसें बख्शी, ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, ताकि आज शाम हम कलीसिया के साथ, इन सारे लोगों के साथ मिलकर तेरी मदद सराई कर सकें, तेरी हम दुस्ताइश कर सकें। इस वक्त खास दुआ करते हैं खुदा मेहमानों की मौजूदगी के लिए, इनकी आमद के लिए। खुदा तूने आने में उनकी जिस तरह रहनुमाई की है, जितना वक्त वो हमारे साथ गुजारते हैं, वो वक्त हम सब के लिए बाइस बरकत हो। हमारे सब के गुनाहों को, खुदाओं को माफ़ कर, हमारी दुआ को सुनिए। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। आए हम खुदा की हम दो तारीफ करते हैं, चूँकि आज फादर्स डे है और बच्चे जो अल्फाज कहना चाहते हैं तो स्कूल की टीचर से कहें कि वो जल्दी से बच्चों को लें। ईद के दौरान ही बच्चे आ जाएं, 5 या 7 मिनट में अपना करें, फिर उसके बाद हम मेहमानों को वेलकम भी करेंगे, फिर खुदा का कलाम सुनेंगे और आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र अदा करेंगे। आए हम ज़बूर नंबर 141 गाते हैं, 141, सॉन्ग 141। यहोवा मैं पुकारता हाँ, मेरे बल तू छेती है।
اور سیکرٹری صاحب نے مجھے اشارہ کر دیا کہ کیک کاٹنا ہے تو لیں. سوری فار دیٹ کیونکہ آج فادرز ڈے تھا, کچھ پروگرام ہم اسکپ کر رہے ہیں. آسما بیٹی کی بیپٹزم اگلے سنڈے ہم کریں گے. ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں دونوں کو, ٹھیک ہے, اور دعا گویں کہ خداوند اسے صحت و تندرستی دے. آج 2 حوالے صرف پڑھیں گے. پہلا حوالہ پیدائش کی کتاب, نوٹ کر لیں, اوپر لکھا ہوا ہے بورڈ پہ. پاشا جی آپ اس پیسج کو ہمارے لیے تلاوت کریں گے. پیدائش کی کتاب 21واں باب 8ویں آیت سے 18ویں آیت, صفحہ نمبر 20, پیج 20. جینیسس چیپٹر 21 ورس 8 to 18. اور دوسرا ہم انجیل مقدس کا حوالہ بس پڑھیں گے. میتھیو چیپٹر 7 ورس 9 to 11. پادری سشیل کوکر یہ پیسج ہمارے لیے تلاوت کریں گے. یہ آپ نوٹ کر لیں. اور پھر کلام سے پہلے ہم گیت نمبر 349 گائیں گے, ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب. سے ویری واہ ویلکم ٹو آر آنریبل گیسٹس. ہم اپنے مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج فادرز ڈے جو کیک ہے میں چاہوں گا کہ خدا کے فادر بھی کر لیں گے, چونکہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم ہمارا جو کلچر ہے اس کے مطابق ہم ویلکم کریں. سو میں سیکرٹری صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ آ جائیں. سشیل آپ یہ ایک گفٹ جو ہے نا, گفٹ وہ آپ ہمارے جو آنریبل گیسٹ ہیں پاسٹر رچرڈ ان کو دیں. یہ جو پھولوں کے بکے ہیں, یہ جو پھولوں کے بکے ہیں وہ پاسٹر ٹیری صاحب کو پیش کریں. پھولوں کے بکے آپ ہی کر دیں, ٹھیک ہے, جلدی سے. سیکرٹری صاحب آپ ایک گفٹ بشپ صاحب کو دیں. ہاں آپ دیں. پھولوں کے بکے رانچی مارک سیمل صاحب کو پیش کریں گے. یشی جی آپ بھی آ جائیں. یہ یشب کی پھولوں کے بکے لائیں گے یشی کے لیے. یہ دونوں آلٹر بوائے جائیں گے نیچے, باری باری یہ دے دیں گے. کون رہ گیا مادی صاحب؟ اور ہے پھولوں کے بکے دینے چاہتے ہیں؟ نہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ. آپ 21واں باب 8ویں آیت سے 18ویں آیت شروع کر دیں سر. اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا, اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی. اور سارہ نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹے مارتا ہے. تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے, کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی, اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے. جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان, کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا, اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا, اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے. جب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشق لی اور اسے حاجرہ کو دیا, بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا, اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا. سو وہ چلی گئی اور بیرسبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی,
اور جب مشق کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اسے کہا، آئے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ آمین۔ آمین۔ گیت نمبر انجیل مقدس کی تلاوت 29 سے کیا دیا۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے، تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ شہربانی کی تقریر کی کتاب صفحہ نمبر 8۔ آئے ہم سب مل کر کہیں، میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر، جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر، جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے پیش کر اپنے باپ سے مولود
खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद उसका, उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और उल-कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतूस परातूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तश और ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आज के इस दिन के लिए। ख़ास तौर पर हम इस वक्त आर्च बिशप चर्च पाकिस्तान डॉक्टर आज़ाद मार्शल के लिए, जिनके पास तेरा पाक कलाम है, अपने पाक रूह की रहनुमाई अपने खादिम को देना। और हम पास्टर रिचर्ड के लिए, पास्टर टैरी के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो सफ़र करके यहाँ पहुँचे। उनका आना, हमारे साथ गुफ्तगू करना, ग्रीटिंग्स को शेयर करना हम सब के लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब ठहरे। सेंट जॉन्स चर्च के एक घराने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और जो बच्चे बैरून मुल्क हैं, जो सेंट जॉन चर्च की कलीसिया का हिस्सा हैं, याद करते हैं जहाँ भी हैं हमारा ईमान है वो तेरे हाथों में महफूज हैं। उन सबको आने वाले वक्त में सरफराजी अता फरमा और आज के दिन को हम सब के लिए बाबरकत बना। जो लोग कमज़ोरी की हालत में हैं उनके लिए ख़ास दुआ है। मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जान, हमारे भाई मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम, मास्टर विलियम जेम्स, भाई नईम बरकत, और उन तमाम लोगों को याद करते हैं जो इन दिनों में कमज़ोरी की हालत में है। अपना शाफी हाथ बढ़ा, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। मिसेस अज़रा अकरम के लिए तेरा शुक्र अदा करते, तूने अपनी बंदी को शिफा बख्शी। सोनिया रोबन के लिए दुआएं खैर करते हैं, अपना शाफी हाथ बढ़ा, उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। बच्चों की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो वो तेरे खादिम के साथ, हमारे घराने के साथ, कलीसिया के साथ, सेंट जॉन चर्च के ख़ानदान के साथ वो रखते हैं। ये मोहब्बत तेरी मोहब्बत में हमेशा कायम रहे और हम एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करते हुए आगे बढ़ें। एक बार फिर तुझसे इल्तिजा फरियाद है तो अपने खादिम बिशप साहब को अपनी पनाह में ले और अपने पाक रूह की रहनुमाई में अपना कलाम उनके मुँह में डाल। खुदा बाप, बेटे और उनको उसके नाम से। सबसे पहले कि पास्टर रिचर्ड अपनी वीडियो शेयर करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और रिचर्ड एक दूसरे को बड़े सालों से जानते हैं। हम इकट्ठे काम करते रहे हैं और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो आज पहली दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। पास्टर रिचर्ड का ताल्लुक़ जो है वो लैटिन अमेरिका से है और उनकी बड़ी वसी खिदमत है। हम खुदा का शुक्र करते हैं उनके लिए, और मैं उनको कहूँगा कि वो शेयर करें अपने वेलकमिंग रिमार्क्स। पास्टर रिचर्ड। Thank you so much, Reverend. It's an honor to be here. Thank you so much. Archbishop, what an honor and what a blessing to be here with you at this very moment. And with this church on Father's Day. We have a Father in heaven, amen? Amen. My name is Ricardo Luna. I am from Ecuador. My wife, Fanny, is from Colombia. ये मेरा इनका ताल्लुक एक्वाडोर से है और इनकी जो वाइफ हैं वो कोलंबिया से हैं। 3 children were born in California, United 3 States. बच्चे कैलिफोर्निया में पैदा हुए And now we have 6 grandchildren. और अब हमारे 6 पोते हैं। When I was 19 years old, और जो ये क्या उनमें से वो 19 साल का है। for the 3rd time in my life, I read the New Testament. और पहली दफ़ा
For the third time in my life, I read the New Testament. तीसरी दफा जिंदगी में मैंने नया नामे को पढ़ा था इस तरह से। The first time I said, good book, and I put it next to many good books I have. और पहली दफा जब मुझे नया नामा मैंने देखा तो मैंने कहा एक अच्छी किताब और एक साइड पर रखी। The second time I read it, I said, Jesus, good person, incredible historical person, and I put it next to many biographies I read. और दूसरी दफा जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा ये किताब तो हम यीशु के बारे में है जो एक बड़ा काबिल उस्ताद था और तारीखी शख्सियत थी और उसको अपनी किताबों में रख दिया। The third time I did not read it. The Bible read me. तीसरी दफा मैंने उसको नहीं पढ़ा बल्कि खुदावंद के कलाम ने मुझे पढ़ा। As I was reading, the Holy Spirit of God made every word come alive. और जब मैं पढ़ रहा था तो खुदावंद का पाक रूह नाज़िल हुआ। This book is alive because our God is alive. ये किताब एक जिंदा किताब है क्योंकि इसका लिखने वाला जिंदा है। By the time I got to Hebrews 4:12, I read और जब मैं इब्रानियों 4:12 आयत तक पहुंचा that this is more powerful than a two-edged sword. तो मुझे एहसास हुआ कि ये दोधारी तलवार से ज़्यादा It divides the spirit and the soul. It penetrates every part of you. और ये हमारी गूदे बंद से गुजर जाती है। And I remember the prayer, if there is a God behind this word, I want to know you. I want to serve you. और मैंने दुआ मांगी कि अगर खुदा है तो मैं उसकी खिदमत करना चाहता हूँ, उसको जानना चाहता हूँ। And that is how this distant God became my heavenly Father, just like you. वो इस तरह एक दूर दराज गया, दूर वाला खुदावंद बिल्कुल मेरे करीब आ गया, मेरे अंदर आ गया। Finally, आखिर में I was able to visit a young minister in a big missionary conference, a young minister from Pakistan. और एक कॉन्फ्रेंस में मैं खुदावंद के खादिम को मिला जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। And you know, I said, in the Lord, one day, maybe one day, और मैंने सोचा अपने दिल में कि शायद एक दिन the dream to visit Pakistan can come true. पाकिस्तान आने का ख्वाब जो पूरा हो जाए। 40 years later, the dream 40 came साल के true. बाद आज वो ख्वाब पूरा हुआ। Thank you so much. God bless you all. Pastor Terry, बस please. प्लीज come. Share. Okay. Reverend, thank you for allowing me here today. Thank you. You're most welcome. Archbishop. शुक्रिया, thank you. Thank Yeah, you. thank you। Yes. My name is Terry Dalrymple. मेरा नाम टेरी है। I was born in Hollywood, California, मैं हॉलीवुड कैलिफोर्निया में पैदा हुआ था and I'm married to the most beautiful girl in the world. और मैंने जिंदगी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की। And यही मेरी बीवी। those things are true. और ये चीजें दुरुस्त है। My father was studying in seminary near Hollywood. मेरे वालिद साहब उस वक्त हॉलीवुड के पास And- एक सेमिनरी में तरबियत हासिल कर रहे थे Hollywood Presbyterian was the nearest hospital. That's where I was born. और मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ क्योंकि वहाँ पर पैदा हुआ था। But Hollywood doesn't have much need of me, and I don't have much need of them. Hollywood doesn't have much need of me, and I don't have much need of them. हॉलीवुड को मेरी जरूरत नहीं थी और मुझे भी उनकी जरूरत नहीं थी। I'm here to greet you in the name of Jesus of मैं Nazareth. यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर हूँ कि आपको खुदावंद यीशु के पाक नाम में आपको सलाम करूँ। God has called me to serve the poorest of the poor. खुदावंद ने मुझे बुलाया है कि मैं गरीबों में उसकी खुशखबरी सुनाऊँ। Around the world, there are about 1.1 billion people living in extreme poverty. 1.1 अरब के करीब गरीब लोग हैं। And if I were to describe the place they live, और अगर मैं आपको बताऊं कि वो किस तरह की जगहों पर रहते हैं, many of them live on dirt floors. वो बहुत हैं जो उनके पास अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए They have to walk. They have to walk 45 minutes to get water. और उनको 45 मिनट तक ये जाना पड़ता है पानी ढूंढने के लिए Children are dying before the age of 5 और उनके बच्चे 5 साल की उम्र से ज़्यादा जिंदा नहीं रहते from preventable causes. और उनकी बहुत सारी बीमारियों की वजह से They don't have food security. उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है।
Husbands have to leave the village and go to the city to find work certain times of the year. उन्होंने गांव को छोड़कर शहरों में आना पड़ता है काम ढूंढने के लिए. In Jesus' time, people said, "Can anything good come out of Nazareth?" खुदा यीशु के ज़माने में कहा गया कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज़ निकल सकती है. Jesus was raised in a poor village. लेकिन यीशु हमारा खुद एक गरीब गांव में उसने परवरिश पाई थी. Jesus was born in Bethlehem. And then when Herod decreed that the children in Bethlehem, the baby boys in Bethlehem should be massacred, Joseph and Mary fled to Egypt. They came back. They came back as refugees. اور وہ ریفیوجی بن کر واپس آئے and settled in Nazareth. اور ناصرت میں رہنا شروع کیا. Just 6 kilometers from Nazareth was a major city that Herod was building called Sepphoris. اور 6 کلومیٹر دور ہیرودیس بادشاہ ایک شہر بنا رہا. And many scholars believe that Jesus himself, Joseph, his father, might have been a migrant worker, a carpenter, who lived in Nazareth but worked in Sepphoris. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ خدا یسوع کے دنیاوی باپ یوسف نے شاید اس شہر پہ میں ایک ریفیوجی کے طور پہ کام کیا ہو. So when Jesus said, "If you've done it to the least of these brothers and sisters of mine, you've done it to me." اور خدا یسوع نے بھی کہا ایسے لوگوں کو دیکھ کر کہ اگر تم ان پر رحم کھاتے ہو ترس کھاؤ تو گویا تم میرے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو. He was identifying himself with the poor. کیونکہ وہ اپنے آپ کو غریبوں اور ایسے لوگوں کے پاس ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان سے ملا رہا تھا. Because he was raised among them. کیونکہ وہ انہی میں سے نکلا تھا. And he lived as a poor man. اور ایسے غریب انسان کی طرح رہا. But God has called out of Nazareth خداوند نے اس کو ناصرت سے بلایا. Jesus, King of Kings یسوع جو and Lord of بادشاہ Lords. ہے And Lord of Lords. اور خداوندوں کا خداوند ہے. And Jesus of Nazareth has called me to the poor. اور Jesus of Nazareth has called me to the poor. اور اسی یسوع نے مجھے بلایا ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں. Living in rural villages around the world. اور دنیا بھر کے جو گاؤں ہیں ان میں رہوں. And he has brought together a movement. اور اس کے وسیلے ایک تحریک چلی ہے. More than 500 denominations and Christian mission agencies and churches 500 سے زیادہ لوگ نے مل کر اس تحریک کو سہارا دیا ہے. working together to مل کے کام کر رہے ہیں. take the gospel of the kingdom to 1 million villages. کہ خدا یسوع مسیح کی جو انجیل ہے اس کو 10 لاکھ گاؤں تک پہنچائیں. And today these organizations have sent more than 100,000 workers. اور اب ہمارے ساتھ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مل کے کام کرتے ہیں. into villages in 115 countries. جو کہ 150 ملکوں میں یہ لوگ ہیں. To bring the gospel of Jesus of Nazareth. اور خدا یسوع ناصری یہ انجیل دوسروں تک پہنچانے کے لیے. In word and deed. کلام کے وسیلے اور اپنی زندگی کے وسیلے. Lifting their communities out of poverty. اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے. And planting churches in the heart of them. اور وہاں پر نئی کلیسیاں شروع کرنے کے لیے. And I'm blessed and honored to be here today with you. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ آج مجھے آپ لوگوں کے ساتھ موقع ملا. And if there's any way that we can serve your churches in your outreach to the poor, that's why we've come. ہم یہاں پر ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر آؤٹ ریچ کے کام میں شامل ہو جائیں. خدا آپ کو برکت دے. Thank you. میں نے صاحب سے درخواست کی ہے کہ وہ آج کا خاص پیغام جو فادرس ڈے کے تعلق سے ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ویلکم کریں انہیں. تھینک یو. مجھے یہاں آ کر خاص خوشی ہوتی ہے کہ میرا اپنا گھر ہے. میں آپ کی ڈائسس کا بشپ ہوں اور میں نے اس چرچ کو
اس وقت سے دیکھا ہے جب کس طرح سے یہ خوبصورت چرچ نہیں تھا، جب ایئر کنڈیشن نہیں تھا، جب یہ اتنی اچھی بلڈنگ والا نہیں تھی، بس پچھلا ہفتہ مجھے بڑا سخت وائرل انفیکشن ہوا تھا اور میں اس کے بعد آ رہا ہوں، اس لیے میں ذرا آج آہستہ شاید بولوں، لیکن پھر بھی میں آج فادرز ڈے کی آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کتنے فادرز یہاں پر بیٹھے ہوئے، تھینک یو، اور کتنی مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی، مائیں زیادہ ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ فادرز ڈے کا جو پیغام ہے وہ صرف فادرز کے لیے نہیں ہے، وہ فادرز اور مدرز دونوں کے لیے ہے، اور اسی طرح سے مدرز ڈے والے دن پیغام فادرز کے لیے بھی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں ایک بنایا ہے، ماں اور باپ کو، مرد اور عورت کو شادی کے بندھن میں ایک کر دیا، اس لیے وہ ماں باپ ہے۔ تو اس لیے ہم جب فادرز کا سوچتے ہیں تو ہم ماؤں کا بھی سوچیں۔ سنڈے اسکول کے بچوں نے بڑا اچھا پریزنٹیشن کی، اور اس سے بہتر ہو سکتی ہے سنڈے اسکول ٹیچرز نے اپنا گلہ اب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ ایک میرا بھی گلہ، انہوں نے 2 دفعہ لفظ بچوں نے لکی استعمال کی۔ ہم لک پر یقین نہیں رکھتے، آپ بتائیں گے لک کیا ہوتی ہے؟ ہاں جی، قسمت کیا ہوتی ہے؟ کہ کبھی کوئی چیز ہوگی کبھی نہ ہوگی، یہی ہوتی ہے نا، کہ یہ میں لکی نہیں ہے، میرا کام نہیں بنا، یہ کوئی لاٹری تھوڑا نکل رہی ہے۔ ماں باپ جو ہیں ہمارے ایمان کے مطابق وہ خدا کے فضل سے ہمیں ملتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماں باپ مسیحی ایمان میں شادی جب ہوتی ہے تو ہم گرجا گھر میں آتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خداوند یسوع کی کلیسیا کا حصہ ہیں، اور اس کی بنیاد پر مرد اور عورت کلیسیائی طور پر ملتے ہیں، اور وہ لک نہیں ہے، وہ خدا کا فضل ہے کہ خداوند آپ کو مسیحی ماں باپ دیتا ہے، اور جس کے وسیلے آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فادرز ڈے پر آپ اس فضل کے لیے خداوند کا شکر کریں جس کے وسیلے آپ کو ایک اچھا باپ یا ایک اچھی ماں ملے، اور آئندہ یہ لفظ نکال دیں اپنی وقت میں، ٹھیک ہے؟ آئندہ کسی اس میں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں لکی ہوں، آپ پرفضل ہیں، آپ فضل سے، خداوند کے فضل سے آپ نے برکت پائی۔ فادرز ڈے کے حوالے سے کل رات کو، مطلب روز رات کو، میں اور میری بیوی لیزلی آج یہاں نہیں ہے، لیکن وہ اس چرچ میں آ چکی ہیں، کچھ آپ میں سے کچھ ان کو جانتے ہیں۔ ہم روز شام کو اپنے بچوں کے ساتھ، میرا بیٹا، میری بہو، ہمارے 2 پوتے جو امریکہ میں رہتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ اب ٹیلی فون مفت ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ کا۔ ایک زمانہ تھا 3 مہینے 3 منٹ کی کال بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آئی ایم شیور آپ لوگ بھی اٹھاتے ہوں گے، اور ہم روز ان کے ساتھ مل کر خدا ان کے کلام کھولتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے ہمیں بڑی برکت ملی، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ بحیثیت ماں باپ کے ہم اپنے بچوں کے پاس جڑ کے رہیں، اور ظاہر ہے جب وہ مبارکباد ہمیں، وہ کل ہی ایڈوانس میں ہمیں مبارکباد دے رہے تھے کہ ہیپی فادرز ڈے، تو ہم خدا کا شکر کرتے تھے۔ فادرز ڈے جب ہم فادرز کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک اور فادر بھی آتا ہے، آسمانی باپ، ٹھیک ہے نا، اور ہم اسی نسبت سے اپنی جو اس کی تعریف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن خداوند یسوع کے شاگرد اس کے پاس آئے اور اس کو کہنے لگے، آئے خداوند تو ہمیں دعا کرنا سکھا، اور بڑی سادہ سی درخواست کی تھی انہوں نے، ہمیں دعا کرنا سکھا۔ اور خداوند یسوع نے ان کو کیسے سکھایا؟ اس نے کہا پہلے چادر بچھایا کرو، پھر بیٹھ جایا کرو، پھر سر کو کور کیا کرو، پھر جھک جایا کرو،
پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، پھر آنکھیں بند کرو، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس نے کیسے سکھائی؟ آئے ہمارے باپ۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا نظم اور ضبط ہے جو خدا نے سکھایا؟ اس نے سب سے پہلے رشتہ، دعا کا مطلب اس نے کہا کہ رشتہ، اور رشتہ کس سے؟ آسمانی باپ سے۔ مسیح دعا کا پہلا لفظ کوئی عقیدہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی فرض نہیں، بلکہ یہ خاندان کا لفظ ہے، باپ۔ کتنا پریشس لفظ ہے۔ یسوع ہمیں باپ اس رشتے میں شریک ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ جب ہم یہ سیکھتے ہیں، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، یعنی اب ہم آسمانی باپ کی بات سوچ رہے ہیں۔ ابھی 2-3 لیولز ہیں اس کے، آسمانی باپ، پھر دنیاوی باپ، پھر روحانی باپ۔ 3 طریقے سے ہم اس بات کو، اس رشتے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارا آسمانی باپ پاک ہے، عزت اور تعظیم کے لائق ہے، اور ہماری ہی بلکہ راست باز اور کامل۔ ہر مسیحی باپ کو اس پاکیزگی کی جھلک اپنی زندگی میں ظاہر ہونے کے لیے بلایا ہے۔ ہم کبھی کامل باپ نہیں بن سکتے، ہم آسمانی باپ کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن اس نے ایک نقشہ ہمارے لیے چھوڑا۔ اور آج جو حوالہ پڑھا گیا متی کی انجیل 7 باب 9 سے 11 کہ لکھا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اگر وہ مچھلی مانگے تو سانپ نہیں دو گے۔ یعنی خدا کا کلام انسانی کنڈیشن میں رہنے والے انسان کو برا کہتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ جب تک ہم معاف نہ کیے جائیں، خدا ان کے پاس نہ آئیں، اس وقت تک ہم کوئی حق نہیں کہ ہم اس فضل کے ناطے بچے ہوئے ہیں، جب تک نہ ہو کہ ہم اچھے اپنے آپ کو کریں۔ اب وہ ہمارا بادشاہ ہے، ہم کہتے ہیں تیری بادشاہی آئے۔ ہم اپنے باپ کی بادشاہی چاہتے ہیں، اور وہ ساری دنیا اور کائنات کا باپ ہے۔ اور جس طرح سے وہ باپ ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی بادشاہی جو ہے ہماری زندگیوں میں بھی آئے۔ ہم والدین جو ہیں، دادا ہیں، دادی ہوں، نانا نانی ہوں، اور روحانی رہنماؤں کی طرح بشپ یا پادری یا پاسٹرز ہوں، تو ہمیں بھی اپنے گھروں میں خدا کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے بلایا گیا ہے کہ ہم اپنے اپنے گھر میں خدا کی بادشاہی کو قائم کریں۔ ہمارے باپ کی مرضی بہترین ہے۔ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ اور خدا یسوع نے اس کا نمونہ خود بنا اور بن کے دکھایا، کیونکہ جب گیتسمنی باغ میں وہ دکھوں کی اس پیک پہ پہنچا جہاں شاید اس کو وہ نظر آ رہا تھا جس کو برداشت سے باہر ہونے کو ہے، تو اس نے کہا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ والدین کا ہونے کا مطلب، باپ ہونے کا، دنیاوی باپ ہونے کا صرف یہ مطلب نہیں کہ انہیں خدا کی مرضی پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی کی تعلیم دیں، کیونکہ آج کل جو دنیا ہے وہ سیلف فلفلمنٹ کی طرف جاتی ہے۔ یعنی ہم نے اپنی زندگی میں یہ سارے کام کیسے کرنے ہیں، ہم نے کالج یونیورسٹی سے بچوں کو گریجویٹ بنانا ہے تاکہ ان کو اچھی نوکری مل سکے، یہی ہمارے ہدف ہیں، یہ ہمارے گولز ہیں، لیکن یہ خدا کی مرضی اور اس کے گولز نہیں ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کی تکمیل ان کی زندگیوں میں یہ خوف ڈالیں کہ ان کی زندگیوں میں
یہ سب کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی یا کوئی اسکل حاصل کرنے کے ساتھ خدا کی مرضی کو تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. بایولوجیکل فادرز اور مسیحی باپ ہونے میں فرق یہ ہے. جیسے مجھے اور لیزلی کو خدا نے 2 بچے دیے ہیں, ہم نے ان کو پڑھایا لکھایا, باقی آپ سب کی طرح ہم نے بھی ان کی تعلیم کی فکر کی, ہم نے بھی ان کی فکر کیا کہ مستقبل کیا, لیکن ساتھ ساتھ ہمارا یہ فرض تھا, ابھی بھی ہے, کہ ہم ان کو خداوند کی راہ کے بارے میں بتائیں کہ وہ خداوند کی مرضی اپنی زندگی میں جانیں. نیا عہد نامہ جو ہے ہمارے لیے خاندان کا ایک وسیع جو ہے تصور پیش کرتا ہے. مقدس پالوس رسول نے مقدس تیموتھیوس کو کیا کہا تھا؟ ایمان میں میرا سچا فرزند, اس کو کیا تھا؟ ایمان میں میرا سچا فرزند. اور وہ بہت سے لوگوں کا روحانی باپ بن گیا. کلیسیا میں بھی پادری صاحبان, سنڈے اسکول کے اساتذہ, یوتھ لیڈرز, بزرگ اور پختہ ایمان رکھنے والے مسیحی سب کسی نہ کسی شکل میں روحانی والدین کا کردار ادا کرتے ہیں. آپ روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اب ہم سب مل کر ایک ایسا خاندان بن جائیں جہاں پر روحانی مائیں, روحانی باپ نئی نسل کی پرورش کریں. یہ بڑا ضرورت ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وقت دیں. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں. اور ایک بہت بڑی بیماری جس سے ہمیں آزادی حاصل کرنے کی ضرورت ہے, ماں باپ کو بھی اور بچوں کو بھی, بتائیں کون سی ہے؟ سارے بتائیں مجھے. موبائل فون. موبائل فون نے ہماری زندگی میں سے ایک بہت بڑی رفاقت اور بہت بڑا ایک دوسرے کے لیے وقت دینا کم کر دیا. تو آج اگر اس فادرز ڈے پر آپ اپنا اسکرین ٹائم کم کرنے کا وعدہ کر لیں, اور وہ ٹائم بشرطے کہ آپ بچوں کو دیں, اور بچوں کا بھی اسکرین ٹائم کم کریں. میں پڑھ رہا تھا کس ملک میں 15 سال کی عمر سے کم بچوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ اپنے فون ہی رجسٹر نہیں کرا سکتے, لے نہیں سکتے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ ہم ان چیزوں پر پریکٹیکلی بھی دھیان دیں, اور ہمارے زندگی میں ہم بچوں کے لیے انکریجمنٹ کا وسیلہ بنیں, نہ کہ ان کو کرٹیکل اور ان پہ نکتہ چینی کریں. خداوند کے کلام میں خداوند یسوع کے لیے خداوند باپ نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ ایک سے زیادہ دفعہ کہا تھا. کون مجھے بتائے گا؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. کبھی آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں؟ واقعی خوش ہیں. یہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں آج فادرز ڈے پر سوچنی چاہیے. خداوند آپ کو برکت دے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس پیغام کے لیے, اور خاص طور پر خدا کے خادم کے لیے, میرے مہمانوں کے لیے. خدا کی ہم 2 تعظیم کریں گے. زبور نمبر 32 گائیں گے. وہ دھن جس نے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن سارا. اسی زبور کے دوران ہم اپنے ہدیے نذرانے شکر گزاریاں خدا کی حضور میں. آئے ہم سب کھڑے ہوں, خدا کی تعریف کریں. جس سے بھاگ گئے سب گناہ
तज मेरी हड्डियां मैं जद चुप रहा तज मेरी हड्डियां घरां होए सारा दिन डर गईयां घरां होए सारा दिन डर गईयां ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह देखा के गए सारे ओगन सदा दीने भी तेरा दीदी मेरे खुदा दीने भी तेरा दीदी मेरे खुदा तेरा हाथ मेरे होते भारा रहा तेरा हाथ मेरे होते भारा रहा ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह देखा के गए सारे ओगन सदा लेकर भी मेरी सारी बिगड़ गई लेकर भी मेरी सारी बिगड़ गई लेकर मेरी खुशी नाल बदल गई लेकर मेरी खुशी नाल बदल गई ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह देखा के गए सारे ओगन सदा तेरे कौल की गुनाह का इकरार तेरे कौल की गुनाह का इकरार मन लिया मैं तेरा दावत का मन लिया मैं तेरा दावत का ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह देखा के गए सारे ओगन सदा पैदा है वादे आके जरूर मैं कहे वादे आके जरूर मैं मन्ना गा अपने गुनाह के कसूर मैं मन्ना गा अपने गुनाह के कसूर ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह देखा के गए सारे ओगन सदा ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह देखा के गए सारे ओगन सदा दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तूने हम सबको आज सिर्फ ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारियाँ तेरे हुजूर गुजरान सकें। बड़ी आजिज़ी इनकिसारी हलीमी और फरोतनी के साथ उस इल्तिजा फरियाद और मिन्नत करते हैं तो हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा और इन हदियों को भी तकदीस कायम देने वालों को बरकत दे, इन सब के वसाइल में वसत दे, इनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, इनके बच्चों को सरफराज दे, इनके घरों में ख़ानदानों में तेरा नाम हमेशा तक इज़्ज़त और जलाल पाए। ये हदियत जलाल का इस्तेमाल हो खुदा बाप बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। आइए हम दुआ मांगे। आइए सुआ अच्छे सरदार का हल जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए यीशु अपने रोल पुर से हमारी इस रोटी और मैल की तकदीस कर ताकि वो हमारे लिए तेरा बदन और खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीला से आइए यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। आमीन। खुदावन तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और अव्वल
فرض بھی ہے کہ ہر وقت اور ہر جگہ تیری شکر گزاری کریں۔ اے خدا مقدس باپ، قادر مطلق رضی خدا، تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسی واسطے فرشتوں اور مقرر فرشتوں اور کل آسمانی گروہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے جلیل نام کی تعظیم کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم اس کی ستائش کرتے ہیں۔ خداوند رب الفاظ جلال سے ممنون ہیں۔ اے خدا تعالیٰ تیرا ہی جلال ہو، ہماری کہ وہ جو خدا کے نام سے آیا ہے اور آنے والا بھی ہے، عالمی والا پر ہو شنا۔ واقع قدوس، واقع مبارک ہے تو اے آسمانی باپ، تو جس نے اپنی اس بڑی شفقت سے جو انسان کی طرف ہے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو بخشا کہ وہ ہمارا فدیہ دینے کے لیے صلیب پر موت گوارا کرے۔ اس نے اس پر اپنے آپ کو ایک ہی بار نظر چڑھا کر کل جہان کے گناہوں کے لیے ایک پوری کامل اور کافی قربانی نظر و معاوضہ دیا۔ ہم اس کے دکھ اور موت تیرے سامنے یاد کرتے ہیں۔ ہم اس کی قربانی یاد کر کے کہ ہم پر اور اپنی پوری کلیسیا پر، جانس کی کلیسیا، ڈائسس آف رائیول چرچ آف پاکستان اینڈ دا سینٹ چرچ آف پاکستان پر رحم کر، اسی کے وسیلہ سے جس نے ہم کو فرمایا کہ جب تک میں پھر نہ آؤں تم ایسے ہی کرتے رہنا۔ جس رات وہ پکڑایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ اس طرح کھانے کے بعد اس سے پیالہ بھی لیا اور شکر کر کے ان کو دیا اور کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ نئے عہد کا یہ میرا خون ہے جو تمہارے اور بہتوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو۔ آمین۔ اے خداوند، ہم تیری موت کو یاد کرتے ہیں، ہم تیری جیتنے کا اقرار کرتے ہیں، ہم تیری دوسری آمد کا انتظار کرتے ہیں۔ اے مسیح تیرا ہی جلال ہو۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہوں اور کہیں، آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے قصوروں کو معاف کر کہ ہم بھی اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تک رہ جائے۔ آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے مکمل طور پر خاموش ہوں اور اپنے آپ کو خداوند کی میز کے پاس آنے کے لیے تیار کریں۔ آئے رحیم خداوند، ہم اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری گناہ اور بڑی رحمتوں پر بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی جرات کرتے ہیں۔ ہم تو اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکڑے تیری میز پر سے گرتے ہیں چنیں، لیکن تو وہ خداوند ہے جس کا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اس لیے کریم خداوند یہ بخش کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے گوشت اس طور سے کھائیں، اس کا خون اس وجہ سے پئیں کہ ہمارے گناہ آلودہ جسم اور روحیں اس کے نہایت بیش قیمت بدن اور خون سے پاک صاف کیے جائیں، اور ہم اس میں اور وہ ہم میں ہمیشہ بسیں۔ آمین۔ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں فی الحقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا، ہم پر رحم کر۔ آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اپنا اطمینان ہمیں بخش۔ آئے ہم سب بھی ایک دوسرے کو اطمینان کی دعا دیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں۔
Peace of the Lord be with you. Peace of the Lord. Somebody आपस में पूछे लोग receive this in your heart by faith and know that Christ died. And the Lord's table is ready for all those who want to come and take part in this.
شہبانی شریف بولنا چاہتے ہیں تو موقع ہے، آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے تو حاضر ہیں، اپنے باپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ایمان سے مسیح کے بدن اور خون کے پاک سیکرمنٹ میں شریک ہو چکے ہیں، تو آئیے مل کر شکر گزاری کی دعا میں شامل ہیں اور سب مل کر کہیں، قادر خدا ہمارے آسمانی باپ جس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح ہمارے غلاموں میں بطور اپنے فرزند قبول کر دیا ہے، ہمیں اس کے نہایت بیش قیمت خون کی روحانی خوراک سے صحت کیا ہے، ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے، ہم ان بخشوں کے لیے جو بیان سے باہر تیرا شکر کرتے ہوئے جاری ہیں، اپنے آپ کو اپنی روح اور اپنے جسم سے رہے تیرے حضور نظر گزرانا تاکہ پاک اور زندہ قربانی جو ہماری معقول بات ہے ہمیں فضل بخش تاکہ ہم اس جہاں کی شکل میں اور کیا کر لے کے جانے سے آپ کی صورت بدل دی جائیں حضور کے نیک اور کامل بخش سے اور اس جہاں میں اس طرح یہ فرما برداری کریں کہ ہم آخر میں تیری آسمانی بات صحیح تیرے سب بخشوں سے میں خوش ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے کہ تیرے روح قدس کے ساتھ سوالت خدا ابد الآباد کی طرح سچ میں کرتا ہے آمین. حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت اور آباد ہمارے خدا کی ہو. اب خدا کا اطمینان اس سمجھ سے بالکل باہر ہے. تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھیں. قادر کے خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت تم پر ہو اور تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے. آمین.